علی بھی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں لال داڑھی والے ایک مولانا صاحب نے آپ کے نام میں لفظ مرزا کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو قادیانیوں کی طرف گمراہ کہنے کا اشارہ بھی دیا ہے اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اگر میرے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہدایت سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ پیغمبروں کو، ان کے اصحاب کو بھی حکم ہے کہ وہ دعا کریں اللہ سے ہدایت کی۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ تو ایک مسلمان کے لیے بہت اچھا تحفہ ہے۔ تو لال رومال ہے، لال داڑھی والی سرکار، سر مہربانی آپ نے دعا کی، آئندہ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن مہربانی کر کے آپ مکے کی سرزمین میں خانہ کعبہ شریف مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے حق میں آپ کی زبان سے دعا جاری کی ہے۔ یہ دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیتے، کاش جب آپ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اور میرے بزرگ بابوں کو بھی ہدایت دے، اور میرے ماننے والوں کو بھی ہدایت دے، اور میرے جو وکیل پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہدایت دے۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ اپنے آپ کو تو ہدایت سے آپ بے نیاز نہ کریں، اپنے لیے بھی کاش ہدایت کی دعا کریں تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں اللہ سے۔ باقی یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، یعنی خام خواہ ایک بغیر ٹکٹ کے سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ کوئی بات میری سامنے لے کے آئیں، اس بات کو آپ ڈسکس کریں، پھر آپ ورڈکٹ دیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اندھے ماننے والوں فالوورز کی، چونکہ وہ تقلید تو کہتے ہیں بغیر علم کے کسی کی بات کی پیروی کرنا، ان کی ٹریننگ انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا، حضرت صاحب نے بس فرما دیا، ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو یہ کہہ دیں۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کے پولیٹیکل لیڈر کو ٹی وی پہ بلایا گیا جو انہی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نام نہیں لیتا اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو وہ ٹی وی اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل میں خود ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں۔ اچھا آپ لوگ تو ہنس رہے ہیں، پڑھے لکھے بندے کو ہنسنا ہی چاہیے، لیکن جو لاکھوں ان پڑھ عوام ہے پاکستان کی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبل ہے، خود ان کا کہنا ہی کریڈیبلٹی ہے، چاہے یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے یقیناً کوئی۔ لیکن اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے، اسلام تو کہتا ہے اولو العلم قائما بالقسط۔ تو ان کی بھی بغیر دلیل کے اسی طرح کی بات ہے میرے بارے میں کہ جی وہ مرزا ہے، اس کے نام میں نے سنا ہے، واقعی اس نے میرے نام کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح کی وہ پھر بونگیاں مارتا ہے تاکہ مزید عوام الناس پڑھی لکھی ان کی عزت افزائی کریں۔ تو ہمیں تو ضرورت نہیں، لوگ نیچے خود ہی کامنٹس کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں ان کو بتا دوں کہ میرے نام کے ساتھ جو مرزا آتا ہے یہ مغل خاندان کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے آپ ویسے تو شعر پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مغل خاندان اور ٹرک جو ہیں یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے اور کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، تو اس وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ اس کا غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں صرف نام کے مل جانے سے یا کاسٹ کے مل جانے سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہاشمی بھی کہتے ہیں، اور ابو لہب بھی ہاشمی ہے۔ قرآن میں پوری سورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نبی علیہ السلام نے اس کے خاندان کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، حالانکہ اس کا خاندان اور نبی علیہ السلام کا خاندان ایک تھا۔ تو آپ کیا اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں یاد کیا نبی علیہ السلام کے اوپر ٹانٹ کریں گے؟ نہیں۔ خاندان تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے، قبائلی سسٹم میں، تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور ساتھ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن پرہیزگار جو ہوگا اللہ کے حضور وہی عزت والا ہوگا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ خاندانوں کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے خلاف بہت پراپوگنڈا کیا، سب سے زیادہ مجھے تکالیف اس حوالے سے بریلوی مکتبہ فکر سے پہنچی۔ میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا، 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا،
اور جب میں یعنی بریلویت کو خیر بات کیا تو انہوں نے اپنے علماء سے یہاں جلسے کرائے کہ یہ قادیانی ہے. تو یعنی جب میں 31 سال بریلوی تھا پھر میں قادیانی تھا کیا؟ یعنی بریلوی قادیانی ہوتے ہیں؟ تو یہ بھول گئے. تو پنڈی کے ایک مفتی صاحب کو بلا کے انہوں نے یہاں پہ پورا جلسہ کرایا, اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے ان مفتی صاحب نے مجھے فون پہ معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دیں. میں نے ان کو معاف کر دیا, لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس اعلانیہ گناہ کی توبہ ان کو اعلانیہ کرنی چاہیے تھی, لیکن میں نے پھر بھی معاف کر دیا. امید ہے اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی, ادھر ہزاروں مجاہد ملت تو انہوں نے پیدا کر دیے نا کہ یہ قادیانی ہے. کل کو کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کر سکتا تھا. میری لائف تو سٹیک پہ لگا دی نا یہ بات کر کے. اچھا پھر دیوبندیوں نے کیا کیا, انہوں نے تو باقاعدہ فزیکل اشتہار چھاپے. ایک طرف میری پگڑی والی تصویر لگائی, ایک طرف غلام احمد قادیانی کی. تو کیا دیوبندیوں کے علماء پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ شبیر احمد عثمانی صاحب پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ اگر پگڑی کا مذاق اڑانا ہے. اور ایک طرف لکھا کہ جی غلام احمد قادیانی بھی بزرگوں کو برا کہتا تھا, انجینئر بھی بزرگوں کو برا کہتا ہے. تو آپ نہیں کہتے ہیں کیا؟ المہند علی المفند کے اندر اس کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں, المہند کہتے ہیں ہند کی تلوار, اور المفند کہتے ہیں سٹھیایا ہوا پاگل بابا. اور وہ بابا کس کو کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی صاحب کو, جو کروڑوں بریلویوں کے امام ہے سب کانٹیننٹ میں, اس کو ان کے بزرگوں نے المفند کہا ہوا ہے. اس وقت نہیں ان کو حیا آئی کہ ہم یہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں, کتاب کا نام ہی کتنا بدتمیزانہ ہے. تو اگر لال داڑھی والے نے کیا ہے تو اس کے بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں, لوگوں کے نام رکھنا. اور المفند تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے اگینسٹ بزرگوں کو کہا. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. آپ دیکھیں ٹائٹل کس لیول تک دیتے ہیں. تو لال داڑھی والے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہی کچھ کرے گا نا. میں اس میں بڑی نٹوریس باتیں بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں یعنی اپنا غصہ نہیں نکالنا چاہتا, اپنی گفتگو کو علمی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ میرے ساتھ دیوبندیوں نے یہاں پہ کیا, یہ کرتا تھا تو وہ یہ کرتا تھا, وہ سارے کے خود آپس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لکھا کہ جی غلام احمد قادیانی بھی رفع دین پہ زور دیتا تھا, یہ بھی دیتا تھا, حالانکہ ان کو پتہ نہیں غلام احمد قادیانی تو حنفی تھا. یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کو غلام احمد قادیانی, انہوں نے فتنہ قادیانیت کے خلاف کیا بات کرنی ہے پتہ ہی نہیں کہ وہ حنفی ہیں. آج جائیں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں وہ حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا بخاری مسلم کے رفع الیدین والے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں, تو حنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا علم کا لیول ہے, اور وہ تھوپ رہے تھے میرے اوپر. اچھا ان کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ کیا امام شافعی, امام احمد بن حنبل, جن کو یہ کہتے ہیں اہل سنت کے 4 بڑے بڑے اماموں میں وہ بھی شامل ہیں, وہ بھی رفع دین کرتے ہیں, تو وہ بھی کیا نعوذ باللہ قادیانی تھے؟ اور ایون اہل حدیثوں نے بھی میرے ساتھ یہ کیا. میں اہل حدیث پہ اس لیے بھی مجھے یعنی دکھ ہے کہ وہ کمپیریٹیولی علمی لوگ ہیں, ان کو زیب نہیں دیتی یہ بات کرنا. انہوں نے بھی یہ قادیانی ہے, اس کے نام میں مرزا آتا ہے. تو اہل حدیثوں کو پھر میں نے پھکی دی کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, جس شخص نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی کھڑے ہو کے, ذوالخویسرہ التمیمی نجدی, گھنی داڑھی والا, جس نے کہا تھا محمد اللہ سے ڈر, اتق اللہ یا محمد, اور انصاف کر. نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, اس منافق کی گردن اتاریں, اس نے آپ کے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیا ہے. اب میں چھوڑ دو, لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. اور سن نسائی میں ڈیٹیل ہے کہ اس کی اولاد میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے. تو وہ تمیم, بنو تمیم سے تھا وہ. تو اب اہل حدیث جن 2 بڑے اماموں پہ کھڑے ہیں وہ دونوں تمیمی ہیں, ابن تیمیہ التمیمی اور محمد بن عبد الوہاب التمیمی. تو کیا میں اہل حدیثوں کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ ہاں ذوالخویسرہ التمیمی کی اولاد؟ میں تو نہیں کہتا, بریلوی تو کہتے ہیں یہ تمیمی ہے. ہائے 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 ہائے. اور میں نے سب سے پہلے اہل حدیث کا دفاع کیا ہے کہ اگرچہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے لیکن اس معاملے میں آپ غلط بات کر رہے ہو. وہ ذوالخویسرہ التمیمی غلط تھا. بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا دجال پہ سب سے زیادہ جو دجال کے خلاف گروہ ہوگا نا سخت, وہ بنو تمیم ہوگا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے بنو تمیم کی یہ خصوصیت سنی ہے تو میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. اگر بنو تمیم میں ایک دجال پیدا ہوا ہے ذوالخویسرہ تمیمی, تو دجال کے خلاف بھی کھڑے ہونے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو اگر مرزا خاندان میں غلام احمد قادیانی دجال پیدا ہوا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا بھی تو اللہ نے پیدا کر کے تو سارا کچھ ہی دھو کے رکھ دیا ہے اللہ کے فضل سے.
ہر چیز ہی کایا قلم ہو گئی اللہ کے فضل سے. یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, الحمدللہ. تو اس طرح نہ کیا کریں. بنو تمیم کے لوگوں نے جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر کے ہاتھی گرائے ہوئے ہیں, اتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اسلام کے لیے, لیکن میں ذوالخویسرہ تمیمی کو لے کے بنو تمیم کو رگڑا لگانا شروع کر دوں کہ تو ان کے نام میں ہی تمیمی آتا ہے. یہ بالکل غیر یعنی علمی اور جاہلانہ اپروچ ہے. بلکہ انہوں نے تو اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بزرگوں نے احمد رضا بریلوی کا نام ہی المفند رکھا ہوا ہے. سر آپ تو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس کریں کہ آپ کے بزرگ تو کروڑوں لوگوں کے بزرگوں کا نام ہی المفند رکھتے ہیں, سٹھایا ہوا بابا. ٹھیک ہے, تو میں اس کتاب کو نا یعنی ایک جوک کے طور پہ کہتا ہوں, وہ کتاب کا نام ہے المفند علی المفند. ایک بابا جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا دوسرے ذہنی توازن والے جو ہے وہ بابے پہ سوار ہو گیا. ہاں ظاہر ہے, آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے المفند تو وہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے, اعلیٰ حضرت تو المفند نہیں ہے, وہ تو یہی کہیں گے نا. تو خیر یہ میں پہلے کہتا تھا, اب میں ایک نئی بات کرتا ہوں. المہندس علی المفندین. المہندس عربی میں کہتے ہیں انجینئر کو. ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر. تو اب یہ نیا ورژن اس کا آ چکا ہے, المہندس علی المفندین. ٹھیک ہے, تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا, اور پھر یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. جو میں احادیث بیان کرتا ہوں ان احادیث کی بنیاد پہ مجھے یہ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتا ہے فلاں کو. وہ گالیاں نہیں ہیں, نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی علیہ السلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں. اور عمار ابن یاسر کی جماعت کو جنت اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت یعنی مولا علی, میں مولا علی بولوں گا, یہ مولا علی سے بڑا چڑھتا ہے, کہتا ہے ثابت ہے کہنا نہیں چاہیے. اور جس بندے کی ٹروتھ لونگ یہ ہو کہ ثابت ہے کہنا نہیں چاہیے, اس بندے سے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اصل میں اس کو کسی نے جا کے بتایا کہ بھائی جی جیل میں ایسا ایک بندہ آیا جائے کہ چک چھٹی ہر شایا اس نے, تو تسی کلپ بناؤ تاکہ جڑے کوئی ساڑیاں کوئی بھیڑاں جڑی ساڈے نال اٹیچ نے بچیاں نے وہ بچیاں رہ جان. انہوں نے کہا چلو ایک کلپ بنا دو. اور سر یہ آپ کو وہ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, علماء نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا. اب لوگ پوچھتے ہیں سر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی اگر رہی صحیح عزت کو بچانی ہے تو آندہ علمی کو بات کیا کریں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, میرے خلاف کلپ بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں. میرے خلاف کلپ آئے گا تو آپ اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہوں گے. جی بالکل ٹھیک. ہاں, کیونکہ ظاہر ہے وہ علمی بات کرنی ہوگی, ادروائز مشین پہ چڑھیں گے, اور جب بندہ مشین پہ چڑھ جائے تو پھر دوسری طرف سے قیمہ ہی نکلتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو عام دعوت نہ سمجھیے گا. یہ وہ دعوت نہیں ہے کہ لوگ آئے اور باتیں کر کے چلے گئے اللہ کے فضل سے, کیونکہ یہ باتیں کر کے چلا بھی گیا, یہ تو کتابوں سے جوڑ کے جا رہا ہے, اور یہ کتابیں اتنی مضبوط ہیں کہ آپ ان کتابوں سے لانے برات نہیں کر سکتے. الحمدللہ. اگرچہ آپ لوگ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں, بھاگتے ہیں, انکار کوئی نہیں کر رہا. کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں کہہ سکتا کہ میں بخاری کو نہیں مانتا, میں مسلم کو نہیں مانتا, میں قرآن کو نہیں مانتا. لاکھ بے شک اپنے فرقوں کو لے کے چلے, جرت نہیں وہ کر سکتا. تو سر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو میں لال داڑھی والی سرکار کو کہوں گا کہ اس سے پہلے مشین پہ لال رومال والے چڑھے تھے, آپ نے خام خواہ کے ہاتھ دے دیے خود اپنا, تو ابھی آپ کا ہاتھ ہی گیا ہے, تو پلیز اب ہاتھ تو جا چکا, اب باقی جسم کو آپ بچائیں اور سائڈ پہ رہیں. آپ ان معاملات میں نہ پڑیں, اپنے بزرگوں کی عصمت کے لیے سامنے نہ آئیں. اور اگر آپ کو مزید شوق ہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ان کا حال یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک کلپ اصل میں ان کو تکلیف کس کلپ کی وجہ سے ہوئی ہے. میں تو ہوں اولو العلم قائما بالقسط. انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ احمد رضا بریلوی صاحب کا شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ ان کی ویڈیو ہے لال داڑھی والی سرکار کی. تو میں نے بتایا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ احمد رضا بریلوی کیا کسی بریلوی عالم کا بھی شعر نہیں ہے. اور اس نے حرم میں بیٹھ کے وہ کہنے جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے, جڑے لاہور پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. کعبے میں بیٹھ کے اس بندے نے جھوٹ بولا.
وہ 30-40 مریدین لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک میگا فون پہ. یہ نہ سمجھے گا وہاں ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے, نہ چاند دیکھ لو. تو میں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ شعر احمد صاحب بریلوی صاحب کا نہیں ہے. تو میں نے ان کو ایکسپوز کیا اور پھر میں نے ان کی کئی یہ کمزوریاں بتائیں کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف دیوبندیت کا دفاع کرتے ہیں. یہ ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں بریلویوں کو, اہل حدیث کو اور شیعہ کو. قرآن و سنت بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو اس میں نے ان کی کچھ فزیکلی جو خود چیزیں میں نے سامنے بیٹھ کے سنی تھی وہ میں نے 1-2 ہائی لائٹ کی. انہوں نے ایک درس کے دوران کہا, یہ باب العمرہ والی سائڈ پہ نا گراؤنڈ فلور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں 2007 کی, میں حج کے لیے گیا. تو انہوں نے کہا کہ احمد صاحب بریلوی نے تو قرآن میں تحریف کر دی ہے. یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کھلی روشن کتاب. تو احمد صاحب بریلوی صاحب کی تفسیر میں, کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس نے کہا یہ تعریف کر دی ہے اس نے. تو میں نے پھر وہ بتایا تھا کہ اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا قرآن کی, تفسیر طبری ابن جریر کی, المتوفیٰ 310 ہجری, اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں. ابن کثیر نے سب کچھ ان سے نقل کیا ہے, تاریخ میں بھی اور تفسیر میں بھی. انہوں نے اس تفسیر میں لکھا ہے اس میں کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے, اور نور ہدایت وہ تو قرآن میں بھی آیا نا, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. نبی علیہ السلام تو وہ سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے. تو میں نے کہا احمد صاحب بریلوی صاحب نے کوئی تعریف نہیں کی, یہ ہمارے سلف کا فہم تھا. تو اب اس طرح میں نے اعلیٰ حضرت کا دفاع کیا, حالانکہ میں کتنا اختلاف رائے ان سے رکھتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ وہ بریلویوں نے اپنے کسی چینل پہ چڑھا دیا, اس کی ویورشپ جو ہے وہ 3-4 لاکھ پہ پہنچ گئی. ہمارے ہاں بھی 1 لاکھ تک پہنچی, لیکن وہ بریلوی چونکہ زیادہ اس کو دیکھ رہے تھے, اور میں ان کو سلام کرتا ہوں. اس میں انہوں نے کٹنگ بھی نہیں کی. میں نے اس میں یہ جملے بولے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت سے شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کے عقائد کی خرابیوں کی وجہ سے. یہ جملہ انہوں نے نہیں کاٹا اس میں سے. اب وہ جب کلپ چڑھ گیا تو ان کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ تو میری بدنامی ہو رہی ہے, اور انہوں نے سمجھا کہ لوگ جس طرح پرانے زمانے میں جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے خود ہماری عمر کے, تو لوگ گھاس کھاتے تھے, تو آج بھی لوگ گھاس ہی کھا رہے ہیں. نہیں سر, اب تو فاسٹ فوڈ سے بھی آگے کی بات ہو چکی ہے, فاسٹ ویڈیوز آ گئی ہیں. اب کتابیں کو نہیں پڑھتا. کتاب اگر کو پڑھی جا رہی ہوتی سب سے زیادہ یہ قرآن سمجھ کے, یہ بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے. تو آپ کے بزرگوں کی کتابیں تو پڑھنی ہی نہیں کسی نے. اب ویڈیوز کا دور ہے, اور اب ہر طرف سے ایک صدا ہے, کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں, میں علمی کتابی مسلم ہوں. تو میرا خیال ہے لال داڑھی والے مولانا صاحب کی طبیعت انشاءاللہ اس افاقہ ہو جائے گا اس سے. اور جس طرح انہوں نے میرے لیے دعا کی, میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے اور بزرگ پرستی سے بچائے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ کے تحت جو آپ نے احبار و رہبان کو اتنا بڑا پکڑا ہوا ہے, تو آپ کتاب و سنت پہ آ جائیں فرقوں کو چھوڑ کے. آمین. ٹھیک ہوگا جی, آمین. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ.